آج سے تقریباً 10 سال قبل معروف نعت خواں جنید جمشید نے اپنے ایک بیان میں امت مسلمہ کو قرآن کی ایک ایسی آیت بتائی کہ اگر کوئی بھی انسان یہ آیت پڑھے تو پہاڑ کو بھی ہلا دے گا۔ یعنی جنید جمشید کا کہنا تھا کہ اس آیت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے کہ پہاڑ جتنی مشکلات بھی پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشحال ہونے کا طاقتور ترین عمل صبح و شام پڑھیں، اللہ کی نعمتیں ایسی برسیں گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جنید جمشید کا کہنا تھا کہ امام بغوی اور امام سلبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو انتہائی سخت امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں یہ آیت پڑھ دی، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیات پڑھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ناظرین، یہ آیت کون سی ہے اور اس آیت کے کیا کیا فوائد ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے سب دیکھنے اور سننے والوں کو یہ آیت بتائیں گے۔ ہمارے تمام ناظرین اور سامعین آج کی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ صحابہ اور آل رسول کی روایت کو سامنے رکھ کر عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا ایک عمل بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس عمل سے اپنی زندگی کے حالات بدلیں۔ یقین کیجئے اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس عمل میں قرآن کی یہ آیت اتنی آسان ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس آیت کو بآسانی یاد کر سکتا ہے۔ بلکہ اس عمل سے متعلق ایک بھائی صاحب کا کہنا تھا کہ میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی اور دولت مند تھی۔ غرض کی دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا۔ نہ کبھی زکوٰۃ خیرات کی تھی اور نہ اپنے سے غریب رشتہ داروں سے جانا تو درکنار ان کو اپنے گھر آنے پر ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ زور سے چلاتا اور اس کا درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے اللہ کی یاد آئی اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینی شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں میں نے اور بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27ویں رمضان میں اور میری بیوی روزہ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے، اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، بیٹا میرا روزہ افطار کروا سکتے ہو؟ میں عزت و احترام سے ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی، اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور وہ درویش آدمی بولا، حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس درویش نے یہ عمل بتایا کہ 7 بار سورہ مومنون کی آخری 4 آیات اور 7 بار آذان پڑھ کر مریض کے دائیں کان میں پھونک ماریں، پھر یہی عمل بائیں کان میں کریں۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو تو ہر آدھے گھنٹے بعد یہ عمل کریں، ورنہ ہر نماز کے بعد۔ ناظرین، یہ عمل کینسر اور ایسے دیگر لا علاج امراض کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو پڑھا اور تھوڑی دیر بعد مسجد سے آذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا۔ پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو میری بیوی جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کا شکریہ ادا کیا۔ اس عمل سے ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔
इसी तरह नाजरीन, एक भाई साहब कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन का शिकार था, हत्ता कि एक वक्त आया मैं कमरे में बंद हो गया। कमरे में थोड़ी सी भी आवाज़ आती तो मेरे दिमाग में चोट लगती। मैं ज़िंदगी से बेजार हो गया और ज़िंदगी से थक गया। तो कहने लगे कि किसी ने मुझे फिर इस आयत का बताया, तो मैंने इस अमल को पढ़ा और मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन से निकल गया। और अब मेरा ये आलम हो गया है कि मुझसे बड़ा कोई खुशहाल भी नहीं और मुझसे बड़ा कोई पुरसुकून भी नहीं है। और यकीन कीजिए वो वाकई खुशहाल था। नाज़रीन, सूरत मोमिनून की आखिरी 4 करिश्माती आयत आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। आप सिर्फ मोमिनून की आखिरी 4 आयत को जुबानी याद कर लीजिए और आप कहीं भी हो, सफर में हो, हजर में हो, आप इन आयत को बआसानी पढ़ सकते हैं। बल्कि रोजाना सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत सुबह के वक्त भी पढ़ें और शाम के वक्त में भी पढ़ें। सूरह मोमिनून की ये आखिरी 4 आयत किसी कमाल की आयत हैं कि अगर नेक आमाल में सुस्ती हो रही हो या घर में बेचैनी हो या औलाद का बदकारी में पड़ जाना, तो इन सब के लिए ये शानदार आयत रोजाना पढ़ें। और यकीन कीजिए, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत अगर मरीज के पास आप पढ़ते हैं तो मरीज उसे सुनते ही सेहतयाबी की तरफ गामजन हो जाएगा और मरीज के जिस्म से बीमारियां निकल जाएंगी। जिस्म का रेशा रेशा बीमारी से साफ हो जाएगा। सदियों पुरानी हाजत भी इन आयत से अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि लंबे लंबे वजीफे करने की बजाय सिर्फ सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत याद कर लें और इंशाअल्लाह दुनिया के हर दुख परेशानी का इलाज इन 4 आयत से मुमकिन है। और इन आयत के पढ़ने से मुसीबतें ऐसे खत्म होंगी जैसे आग पानी से खत्म होती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आप दुकान में सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत लिख कर लगा दें तो इंशाअल्लाह ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी। जो लोग मसाइल में उलझे हुए हैं या जिन घरों में मसाइल हैं, तो वो घर के तमाम अफराद सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत सारा दिन खुला पढ़ें। जिन घरों में भूख है, रिज्क की तंगी है या बीमारियां हैं, तो वो सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत को पढ़ें। इसी तरह नाजरीन, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत अपने अंदर जादू को वापस जादूगर पर पलटाने की भी भरपूर ताकत रखती हैं। बस अजीज ख़वातीनो हज़रात, मेरी आपसे इल्तिजा है कि सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है वीडियो आप सब हज़रात को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडियाज़ पर अपने दोस्तों के साथ भी हमारी ये मुनफरद वीडियो शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान हो।